बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का नई शर्ट के साथ सलाम पहुँचे। आज जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ हल्का फुल्का नहीं है, बहुत सीरियस है। लेकिन उससे पहले कनीज़ फातिमा का एक जुमला जो उसने कहा कि आप अंधेरी रात में राह दिखाने वाले तारों जैसे हैं, और फौजी ने कहा कि आप सर किसी एंजल की तरह दुखी दिलों को सुख देते हैं। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे जुमले आते हैं। मैं आपको सच कहूँ, ये जुमले सुन के अच्छा लगता है, पर इनकी वजह से कभी एक वो ख़ास तरह की जो एक्साइटमेंट होती है, जो आपको मुतकब्बर बनाती है, उसकी कभी नौबत नहीं आती। जब आप अपनी हकीकत को जानते होते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों पे गुब्बारे की तरह फूलते नहीं हैं। इनफैक्ट यही आज आगाज़ करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जब ज़िंदगी में आपकी तारीफ़ हो, उस पर खुश होइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उससे तरदीद मत कीजिए, उसको लेने से इनकार मत कीजिए। ये ना शुक्री है, और उनका शुक्रगुजार भी होइए जिसने प्यार से सोचा। लेकिन मैं कभी अपने बारे में सोचूं तो मैं सोचता हूं कि मुझे शायद एक बांसुरी जैसा होना चाहिए कि जो जब भी उसमें से आवाज़ निकले तो सुर निकले जो आपके कानों को भला लगे। 90 की दिहाई में मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए एक उनका मकबूल प्रोग्राम था सात रंग, वो लिखा करता था। कई साल मैंने लिखा, और उस वक्त पाकिस्तान की एक मरूफ कॉम्पेयर जो इम्तियाज़ अली ताज और हुजाब इम्तियाज़ अली ताज की साहबजादी थी यास्मीन ताहिर, वो उसकी होस्ट होती थी। उन 2-2.5 सालों में मुझे नहीं याद मैंने कभी वो सुना हो, बट चूँकि उस वक्त माने में चेक वहाँ से आता था छोटा सा, और एक अच्छा लगता था। पर वो जो वक्त था उसने सिखाया भी बहुत, पढ़ना भी सिखाया, चीज़ों को कंसाइज़ करना सिखाया, उसमें से अहम चीज़ें निकालना सिखाया, छोटा सा यानी चंद सेकंड में कैसे बात कहनी है, और वो लिखना सिखाया। उसी ज़माने में सलीम खान गिम्मी जो वहाँ डिप्टी डायरेक्टर थे, उनसे दोस्ती हुई, तो उनसे मैंने कहा कि मुझे बांसुरी सीखनी है। तो उन्होंने वहाँ एक बांसुरी नवाज़ को मेरे पास भेजा। मैं सीख तो ना सका क्योंकि वो सिखाने पे बहुत ज़्यादा आमादा नहीं थे, और मैं सीखने में बहुत जल्दी में था, तो सारे गाँव से बात आगे नहीं चली। पर मेरी फीलिंग आज भी ये है कि मेरे कानों को वो बांसुरी भली लगती है। कहीं दूर सहरा में किसी जंगल में जब कोई गडरिया बजाता है और कभी इत्तेफाक से सुनने को मिल जाए तो जी चाहता है कि सुना जाए। ऐसे एक हमारे MM आलम रोड पे एक होटल है विलेज, वहाँ का जो लाइव चूँकि वहाँ म्यूज़िक होता है, उसमें जो बांसुरी वाला है वो अच्छे ज़ौक़ का है, तो वो कभी कभी वो सुनाता है तो अच्छा लगता है। ज़िंदगी में हम अपने बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हमसे क्या सुर निकलेगा। ये जो सुर है यही तो आपकी पहचान होता है। मैंने सोचा आज आपको मैं एक ऐसी बांसुरी से निकली बात सुनाऊं जो मुझ तक सादकाबाद से पहुंची, और सादकाबाद का बहुत लंबा सफ़र है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और ऐसे होते हैं कि वो भी सोच के आते हैं कि चिमटी से उनकी गलती या कोताही या कमी जो है वो चुन ली जाए। पर आप ये देखिए कि दिन में अगर 4 या 5 लोगों से भी मैं 1-2 घंटे जब आप मुसलसल उनको सुनते हैं तो ये कितनी देर बनती है मुसलसल आपका सुनना, और उस वक्त बिल्कुल आपका एक्टिव रहना। और फिर समुंदर पार से और दूर मुल्कों से जब लोगों के टेलीफोन आते हैं, मैं इन सबको बहुत कीमती जानता हूँ। ये मेरे रब की नेमत है, ये मेरे रब की पैदावार है, उसकी नेमत में कमी नहीं हो सकती। हाँ, बंदा अपनी परवरिश में कोताही कर जाता है, बंदा अपनी सिलेक्शन में गलती कर जाता है, उसी के लिए तो तौबा रखी है, और जो तौबा करता है उसकी वापसी हो जाती है। ये नौजवान जो वहाँ से आया, उसने बताया कि उसकी ज़िंदगी में उसके अपने ही किसी अजीज़ ने उसको बहुत टफ़ टाइम दिया। उसके छोटे होने से लेके FSC के दिनों तक वो उसके जबर का, वो उसके जुल्म का, और वो उसके जिनसी तशद्दुद का निशाना बनता रहा। पर फिर वो उसका आदी हो गया, फिर वो ख़ुद भी इसी जुर्म में मुब्तला होता गया, इवन लड़कों के साथ, इवन घर में काम करने वाली माई के साथ। जब वो ये सारी कहानी सुना चुका और उसने उसमें 2 से 2.5 घंटे लिए, तो तब मैंने उसे एक जुमला कहा, बेटा जी आज ये आखिरी दफ़ा होगा कि तुम किसी को ये बात सुनाओगे। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में ये चैप्टर बंद हो जाना चाहिए, इसलिए कि जिस लम्हे आप अपने गुनाह का तज़किरा करते करते उसमें से लज्जत कशीद करने लगो और आपकी आंखों में या आपके चेहरे पे वो कैफियत आ जाए, तो वहाँ तौबा नहीं होती। ये मेरा मानना है। तौबा तभी होती है जब आपका दिल दुखता है, टूटा हुआ होता है, आपको अपनी गलती का एहसास होता है। इस्तग़फ़ार हम कब करते हैं?
جب ہمارا دل رب کو مانگتا ہے کہ سر آپ یہاں پہ آ جائیں اور میرے دل کو میں نے دھو دیا ہے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، تو پھر رب آتا ہے، استغفار قبول کر لیتا ہے۔ یہ جتنے سیانے تھے وہ ہمیشہ یہ بھی کہتے تھے کہ تم چلتے پھرتے استغفار کرتے رہا کرو، اپنے کسی اچھائی پہ، ایون اپنی توبہ پہ کبھی مان نہیں کرنا چاہیے کہ میری توبہ قبول ہو گئی۔ اسی لیے میں آپ سب سے بھی اور ان سارے بیٹوں سے اور ان ساری بیٹیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں جب غلطی ہو جائے، جب کوتاہی ہو جائے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر رب نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر ہاتھ جوڑ لیجئے اور اس کے آگے جھک جائیے کہ تم نے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ اس کو کبھی تفصیل کے ساتھ، اس کا مومنٹ ٹو مومنٹ ڈسکرائب کرنے کا جب بھی آپ آغاز کرو گے یا جب بھی آپ اس میں جاؤ گے اس کیفیت میں، تو آپ سمجھو اس گناہ کی لذت لینے لگ جاؤ گے اور اس گناہ کی کیفیت میں پھر مبتلا ہو جاؤ گے جو آپ کو اندھے کنویں میں ڈال دے گا۔ مجھے چونکہ بہت زیادہ لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملتا ہے، جیسے ہم شکلوں کو پہچانتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا پولیس والے موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے 10 لوگوں کو گزرنے دیتے ہیں، 11ویں کو پکڑ لیتے ہیں اور وہی عام طور پہ کلپریٹ ہوتا ہے۔ ایون انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلپریٹ نہیں ہے، صرف اس سے 150 روپے نکلوانے ہیں اور یہ ڈر کے نکال دے گا، تو ماتھے پہ کہیں لکھا ہوتا ہے۔ اسی طور پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمارے لفظ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس میٹر بینڈ پہ، آپ ایف ایم پہ بات کر رہے ہیں، آپ میٹر بینڈ پہ بات کر رہے ہیں، آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہے یا آپ اس کو ریپیٹ کر کے سن رہے ہیں یا سبارہ ریپیٹ کر کے سن رہے ہیں۔ سو یاد رکھیے گا، غلطی اور کوتاہی جب بھی ہو اور وہ گناہ کے زمرے میں جا رہی ہو تو پھر اس کے بیان کو روک دیجئے۔ رب نے اگر اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو ڈلا رہنے دیجئے۔ یہ بار بار اپنے آپ کو میسج مت دیجئے کہ یہ چونکہ میرے ساتھ ہوا تھا اور میں نے بدلے میں یہ کیا اور میرے زندگی کے اتنے سال گزر گئے۔ بابا گزر گئے، تمہیں تب بھی رکنا چاہیے تھا، یو آر رسپانسبل فار دیٹ، تمہیں اب بھی رکنا چاہیے۔ بیان کرنے کے بعد علاج اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس میں مبتلا ہو، علاج اس وقت ہوتا ہے جب آپ بیماری کا شکار ہو۔ بہت سالوں کے بعد وہ علاج نہیں ہوتا، وہ آپ کی یادداشت میں سے کچھ چیزیں ہیں جو نکال کے اپنے گلمپس دکھاتے ہیں، جیسے ہم پرانی تصویریں دکھاتے ہیں، تو پرانی تصویروں میں اچھی چیز دکھانی چاہیے۔ اور اس عمر میں پہنچتے پہنچتے آپ کو اتنا ٹرینڈ ہو جانا چاہیے کہ اپنی پرانی یادوں میں سے کس کو پھاڑ کے پھینکنا ہے اور کس کو محفوظ رکھنا ہے۔ جو محفوظ رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو الگ سے سینت کے رکھتے ہیں، پر یہ یاد رکھیے گا، سیانے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ کبھی کسی کو دکھاؤ تو شرمساری نہ ہو۔ جب آپ بڑے ہوتے ہو پھر آپ کا خاندان آپ سے چلتا ہے، پھر آپ کی زندگی آگے چلتی ہے، ان سارے بیگیج کو، یہ جو سارا بوجھ ہے، اس کو لے کے چلو گے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ گناہ کے احساس سے یا گناہ کی لذت کے احساس سے، دونوں صورتوں میں نارمل زندگی کی طرف نہیں جایا جا سکتا۔ نارمل زندگی کے لیے بہت لازم ہے کہ توبہ ہو، نارمل زندگی کے لیے اس سے بھی زیادہ لازم ہے کہ استغفار ہو، شدت سے خیال ہو کہ یہ اٹ واز مائی مسٹیک، یا جبرن ہو گئی یا میری وجہ سے ہو گئی، یو ور دیئر، یو آر پارٹ آف دیٹ سین، یو آر پارٹ آف دیٹ مومنٹ۔ اور اس مومنٹ میں آپ کو ہمت کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، انگریز مت بنیے نہ انگریزوں کی طرح سوچیے، وہ ولگریٹی کی آخری انتہا ہے۔ میں کبھی اگر سخت بات سوچوں تو شاید وہ بغیرتی کی بھی آخری انتہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی جرم کرنے لگے تو اس لمحے تم ریزسٹ نہ کرو اور اس کو انجوائے کرنے لگ جاؤ۔ اس سے زیادہ کوئی ولگر بات نہیں کہی جا سکتی ہوتی۔ اگر مرد ہے، اگر عورت ہے اور اس میں ذرا برابر بھی عزت اور غیرت اور حمیت ہے، یہ جو تاریخ کی بڑی کمال چیز ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی لکھا کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ ایک بادشاہ نے جب مغلوں پہ غلبہ پایا اور ان کی شہزادیوں کو کہا کہ ڈانس کرو، تو وہ لیٹ گیا اور اس نے اپنا خنجر نکال کے وہاں رکھ دیا، اور شہزادیاں اور ملکائیں اور ان کی بیٹیاں، ایوری باڈی واز ڈانسنگ، اور وہ وہاں لیٹا ہوا تھا۔ تو وہ پھر بیدار ہوا، اس نے ان کو روکا، ان کے ڈانس کو روکا۔ اس نے کہا تم اپنی جان کے خوف سے کہ یہ خنجر بھی تم کو نظر نہیں آیا، تم اتنے تھے آگے بڑھتے اس کو
پکڑتے اور میرے سینے میں, میرے جسم میں کسی جگہ بھی زور سے مارتے تو شاید تم کو روکنا مشکل ہو جاتا. میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حمیت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے. تو خواتین حضرات, زندگی میں جب کبھی آپ کے ساتھ جبر ہوا ہو, کبھی غلطی ہوئی ہو, کبھی کوتاہی ہوئی ہو, کبھی کسی نے کیا ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ان مغل شہزادیوں کی طرح ڈانس کرنا شروع کر دو. آپ کو ریزسٹ کرنا آنا چاہیے. آپ کوئی بکری نہیں ہو, آپ کو بھیڑ نہیں ہو جس کا جب کوئی جی چاہے گردن سے پکڑے جائے. آپ کو مرغی نہیں ہو کہ جب چاہے لٹائے اور آپ کو ذبح کر دے. آپ انسان ہو, زندہ انسان, عزت والے, جس کو رب نے یہ شرف بخشا, ہمت والے. آپ کے ہاتھ ہیں, بازو ہیں, آپ کے دانت ہیں, آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ آپ ریزسٹ کرنے پہ آؤ. دیکھیں, جو مرنا نہ چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا, جو لٹنا نہ چاہے اس کو کوئی لوٹ نہیں سکتا. اور جو ہمت ہار جائے گا, اپنے آپ کو چھوڑ دے گا, تو پھر وہاں تو سیلاب آتا ہے, سب کچھ برباد کر کے چلا جاتا ہے, اور بعد میں سوائے بری یادوں کے کچھ باقی نہیں بچتا. ہر انسان کی زندگی میں پھول ہوتے ہیں اور پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں, پر کانٹے زندگی نہیں ہوتے. اٹس اے پارٹ آف لائف. پھول اہم ہیں, اچھی یادیں اہم ہیں, اچھی زندگی اہم ہے, اچھی خوبیاں اہم ہیں, اچھا کردار اہم ہے, آگے بڑھنا اہم ہے, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا اہم ہے, زندگی کے کینوس پہ بہت اچھی تصویر بنانا اہم ہے. آپ کانٹوں کا ذکر لے کے کتنی دیر رو گے؟ کانٹوں کا ذکر کر کر کے آپ ایک دفعہ ہمدردی لے لو گے, 2 دفعہ لے لو گے. یہ نفسیاتی مسئلہ مت بنائیے اس کو اپنے آپ کے ساتھ کہ آپ جہاں جاؤ. میں ایسے ظالم لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو اپنا کوئی جنسی مسئلہ لے کے گئے اور جا کے ڈاکٹر سے جب مشورہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا جاؤ جا کے تم کہیں سیکس کرو. آپ سوچیں کہ یہ جملہ آپ کو گناہ کی دلدل میں پھینکنے والا ہے, اور آپ اس کے کہنے پہ چلے جاؤ گے کہ چونکہ اس نے کہا, اس نے سجیسٹ کیا. وہ آپ سے شراب پینے کا کہے تو پی لو گے, وہ آپ سے جوا کھیلنے کا کہے تو کر لو گے, کوئی آپ کو سور کھانے کا کہے تو کر لیں گے. ناٹ پاسبل. آپ کا ضمیر اجازت نہیں دے گا, آپ کا تصور اجازت نہیں دے گا. سو اکیلے میں ہو, کسی کے ساتھ ہو, گھر میں ہو, دفتر میں ہو, سفر میں ہو, کسی جگہ بھی, جب جب برا وقت آئے تو برے وقت کو بہادر اور مضبوط انسان کی طرح روکنا آپ کو آنا چاہیے. آپ روکیے, یا تو دریا رک جاتے ہیں بابا, روکنے والے بنیے. سیلاب کا بند باندھا جا سکتا ہے, جو روکتے نہیں ہیں وہ اس کی نظر ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی جان سے بھی جاتے ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.